کہ جننا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. یہ بہت میٹھا ہے. پہلے ہی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. یہ بہت میٹھا ہے حضرت. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بس تھوڑا سا حضرت آپ توجہ کا، تھوڑا سا محبت کا اور تھوڑا سا یقین کا میٹھا مزید ڈال دینا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. کیونکہ نہ توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی یقین ہوتا ہے. زبان پڑھتی ہے، دل نہیں پڑھتا. زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے. کوشش فرمایا کریں، اور جس دن آپ نے کوشش کرنی شروع کی نا، پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. کہ زبان اور دل دونوں پڑھیں. کوئی اتنا کٹھن کام نہیں ہے دونوں کو اکٹھا کرنا. کون سے کو زیادہ دور ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایک گیٹ پوری نہیں بن دی. یہ دل، یہ زبان، کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں. اب دیکھیں نا، آپ نے تھوڑی سی کوشش کی تو سیالکوٹ اور گجرانوالہ اکٹھا ہو گیا. میں سیالکوٹ، آپ کوشش ہی کی ہے نا کسی. سیالکوٹ گجرانوالہ اکٹھا، اسے پتہ لگا اگر کوئی کوشش کرے تو کام ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی زیادہ دونوں دور نہیں ہے. یہ دل اور یہ زبان. اور یہی اقبال نے بھی کہا. اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان پڑھ رہی ہے، دل نہیں پڑھتا ہے. اور یاد رکھیے گا، میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے ایک دو بات اور، جس دن آپ دل سے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس دن آپ دل سے پڑھنے میں کامیاب ہو، تو پھر یاد رکھیے گا، پھر وہ آپ کے دل کو گوجرانوالہ میں رہنے بھی نہیں دیں گے. جسم گوجرانوالہ لیکن دل مدینہ پہ. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن صرف اتنا ہے کہ کوشش نہیں. جس نے کوشش کی وہ بابا فرید بن گیا. جس نے کوشش کی وہ مجدد پاک بن گئے. جس نے کوشش کی وہ نظام الدین وہ انہوں نے کوشش کی نا، ہماری طرح تو نہیں تھے یہ. انہوں نے کوشش کی اور بڑی کوشش کی. جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ان کی کوشش کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت آپ کی کوشش کی، آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کی ہے. کوشش ہے نا، جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ جب حضرت جب کوئی کوشش والے راستے پہ چلتا ہے نا، تو قربان جاؤں پھر وہ ذات اپنے بندوں کی دلجوئیاں بھی کرتی ہے. ظاہر ہے پھر مشکلات بھی آتی ہیں، تانے مینے ملامت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ پھر اپنے بندوں کی، آپ کبھی چل کے تو دیکھیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ صرف چند لمحے کے لیے اس راستے میں چلنے پہ ہے. کوشش کا راستہ، کوشش کا. لیکن ایویں تو نہیں، کسی نے کہا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ. اللہ شہباز شریف بیچارہ کیا ہے سکندر کے آگے؟ ایویں پاکستان کا تک و تکی وزیر اعظم ہے. سکندر ایک نام تھا اپنے، تو کسی نے ایویں تو نہیں لکھا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہے. اس رستے کا مزہ ہی وکر ہے، اس رستے کا لطف وکر ہے. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بندہ ہے کہ جن کے لیے واقعی لفظ عظیم بولا جا سکتا ہے. جیسے حضرت نے میرے لیے کیا دی نا عظیم خطیب، اللہ معاف کرے میں عظیم کے تو ہو گیا. سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی میں کہ یہ تو بس میں اتنا کہوں گا، پھر اس پہ بھی وقت لگ جائے گا کہ میں اسی بات پہ ذات کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. اگر کھول دے تو ابھی عظیم شظیم نکل جائے سارے. میں اسی بات پہ اس کا شکر نہیں ادا کہ وہ پردے ڈالے. ایک گناہ جب میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاؤ.
تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. چھوٹا کا ہم تو 10 روپے نہیں چھوڑتے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے 10 روپے نہیں چھوڑتے. بھیڑیوں والی ہماری کیفیت ہے. اتنا ہم نے پڑھا ہے لیکن حال بھیڑیے والا ہے. بھیڑیے بھی یہی کرتے ہیں نا، جو کمزور ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے، اس پہ ہم بھی بھیڑیے کی طرح انتظار کرتے ہیں کوئی آئے میرے پاس اور پھر میں اس کو نوچوں. جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ نوچ رہا ہے. یہ آپ نہ سمجھے کہ حکمران ہی نہیں، ہم بھی اپنی جگہ پورے حکمران ہیں. جس ڈاکٹر انتظار میں ہے کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں اس کو، وکیل انتظار میں ہے کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں اس کو. ہاں جی، پیر صاحب پریشان ہے، کوئی پیر صاحب انتظار میں ہے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا، اپنے یار دے نہیں کرنے، وہ بھی انتظار میں ہے جی. کوئی آئے پریشان ہو کے تو میں انہوں نوچاں. اللہ حضرت ہم نے اس طرح کے بھی بزرگ دیکھے، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ ان آنکھوں نے وہ بزرگ دیکھے. حضرت صاحب کے پاس کو بندہ آ گیا نا پریشان ہو کے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، فرمانا تو میرے لیے دعا کر. انہوں نے کہنا حضرت میں پریشان ہو کے تاڑے کو دعا کرانا ہے تو ہی میرے کو. آپ فرماتے تھے جو پریشان ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قرب میں ہوتا ہے. اور آپ مثال یہ دیتے ہیں کسی ماں کے 7 بچے ہوں نا، 6 یا 4، تو پیار اس کو سب سے ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس دن اس کے لیے ایکسٹرا پروٹوکول ہوتا ہے. کھانے بن رہے ہیں، کھچڑیاں بن رہی ہیں اس کی. جناب فرماتے تھے اسی طرح جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی زیادہ توجہ میں ہوتا ہے. تو فرماتے تھے اس وقت زیادہ اللہ کے قرب میں، اس لیے میرے لیے بھی دعا کر رہے. ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو کے آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ گھنونا سا کھیل کھیلیں. یہ لوگ عظیم تھے حضرت. اللہ معاف کرے ہم کدھر سے عظیم ہو گئے. تو یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی، اور بڑی بات ہے چھوڑنا. اور حضرت جی کبھی اس کے لیے چھوڑ کے دیکھیے گا، کبھی ٹرائی ماریے گا تو دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. آپ اس کے لیے 10 گندے روپے چھوڑیں گے، وہ آپ کو 10 کروڑ اچھے پیسے دے گا. چھوڑ وعدہ ہے بھائی اس کا. ایک بدلہ 10، اگر اخلاص زیادہ 70، اگر اخلاص اور زیادہ 700، اگر اخلاص اور زیادہ بغیر حساب. تو چھاڑ کے تو دے، چھوڑتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی چھوڑتے ہی. یہ حضرت فضیل بن عیاض، یہ بھی صوفی ہیں بہت بڑے ہیں. لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نا وہ کسی کو دینے کے لیے یا درہم یا دینار وہ تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے. تو حضرت ہمارے بھی ادھر جو سکے چلتے ہیں نا، 1 روپے کا ہو گیا یا 2 روپے کا ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے جی کوئی نہیں جی، جو 1 روپے کا ہو گیا یا 2 کا، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بھی وہ بادشاہی مسجد کا نقش ہے. تو ظاہر ہے اس دور میں جو درہم یا دینار تھے ان پہ بھی کوئی نقش تھا. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت وہ جو درہم یا دینار پہ نقش بنا تھا نا، اس پہ کچھ مٹی لگی ہوئی تھی. اب حضرت اگر وہ نہ صاف کرتا تو مٹی بھی درہم یا دینار کی قیمت میں تول جانی تھی. لیکن وہ بچہ کیا کر رہا تھا، وہ ہر درہم کو نا صاف کر رہا تھا، اس پہ سے مٹی اتار رہا تھا تاکہ مٹی درہم کے وزن میں نہ تھی. حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھ کے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک 2 حج کرنے اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے. تقوی والے لوگ. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے حضرت جی، مثلا مٹھائی کتنے کی کلو ہے جی، برفی کتنے کی کلو ہے، 1200 روپے. اور وہ جو ڈبہ ہے جس میں وہ مٹھائی ڈالی ہے وہ کتنے روپے کلو ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ڈبہ بھی برفی کے وزن میں. یہ تو کل سویٹس والے جو ہے نا جواب اپنا اپنا دیں گے، میں نے تو بتا دیا یہ اپنا اپنا جواب. اللہ ان کو پتہ ہے کہ ڈبہ، چلو میں کہتا ہوں جی 40 روپے کا ڈبہ ہو گیا، 40 روپے کا ڈبہ 1200 کے وزن میں تول رہا ہے یہ تو. لیکن وہ کیا کر رہا تھا کہ مٹی نہ تلے، وہ ہر درہم سے مٹی کو اتار رہا تھا. آپ نے دیکھ کے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل کہ درہم یا دینار سے مٹی اتارنا
تاکہ مٹی درہم یا دینار کے وزن میں نہ تلے. اللہ کے نزدیک 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل. اس لیے بیٹا دھیان رکھا کرو. اور میں حضرت پھر کہوں گا کہ میں ایتھے بھی ایک اللہ دا ولی ویکھیا. سفر اگر مثلا اب دیکھیں نا، میں تقریباً ابھی 39 سال ہے، لیکن سفر نے 50 سے بھی آگے کر دیا. سفر بیماریاں بھی دیتا ہے. اب میں نے صبح کا کھانا نہیں کھایا، وجہ کیوں؟ طبیعت نہیں تھی میرے لیے، فاقہ بھوک بھی. لیکن حضرت جی سفر پھر اور بھی بڑے بڑے کمال لوگ ملتے ہیں. ہم سردیوں میں نا سفر پہ تھے، ٹھنڈ نے جان کڈی دی حضرت جی. اور لوگ بھی بڑے بادشاہ ہیں حضرت جی. میری سمجھ سے باہر ہے لوگ کرتے کیا ہیں. چلو گرمیوں میں تو اس کی سمجھ آتی ہے، گرمیوں میں تو اس کی سمجھ ہے، حالا چلو اس پہ شاپر چڑھا ہے. وہ سردیوں میں شاپر بھی نہیں چڑھیا ہوتا، ٹھنڈے ہار پاؤندے اللہ کی قسم جان نکل جاتی ایک بار. ہم چپ کیا کریں حضرت، جان کٹ چڑھتے ہیں پھڑ کے. ایک بار یہ تو شاپر چڑھا ہوا ہے نا، ایک بار پورا کمنی. میں حیران ہوتا ہوں وہ مت ماری گئی لوگوں کی. وہ کسی کو نہیں پتا سردی ہے، ہار اب گیلے ہیں ٹھنڈے ہیں، پانی ہی نہیں چڑھ رہا ہوتا ہے حضرت ہاروں میں سے. چوک سانو سردی چ پواندے نے حضرت. چپ کر رہنے کی آگی ہے حضرت. غصہ کروں پھر بعض دفعہ. اب وہ پیچھے ایک فیصل آباد والا کلپ چڑھا ہے، آپ نے صرف کلپ دیکھا نا کہ جی باواں میں ٹونگلیاں سروں پاگ بھی لا لیا. آپ نے کہ اب کیا پتا ہوا کیا ہے ادھر ادھر کہ بندہ اتنے غصے میں آ گیا جو ہر پروگرام میں کہتا ہے یار غصہ نہ کرے کرو، معاف کر چھڑے. اتنا غصے میں کیوں آ گیا؟ کیمرے نے آپ کو آدھی بات دکھانی ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، پی جاتے ہیں کوڑے کوٹ حضرت جی. چل ٹھیک ہے جی، صحیح جان کٹ دینے حضرت. تو ٹھنڈ تو آر گلے بھی تو ٹھنڈ چک پواندے نے حضرت چپ. اینڈ بھی ایک محفل اور ایسا اللہ لوگ بندہ وہ سردی اور محفل باہر اتنے لگا بھی کھ نہیں ہے. میں حضرت جی ہم پروگرام سے نکلے، آگے ایک پروگرام پہ جانا تھا. جیسے ابھی ادھر سے میں نے آگے وہ جانا ہے گکھڑ شریف، تو وہ اگلے ہم بندوں کو ہم نے فون کیا. ادھر کو وہ بارڈر سائڈ تھی نا، یہ نارووال والی سائڈ، ادھر یہ نیٹ شیٹ نہیں چلتا تھا. انہوں نے کہا حضرت یہ فلاں جگہ ایسی ہے، آپ ادھر کھڑے ہو، ہم پہنچنے لگے. ٹھنڈ بڑی لگی تھی. وہ نا چائے کا کھوکھا تھا ایک چھوٹا سا سڑک پہ بنا. ہم نے کہا چلو چائے پی لیتے ہیں حضرت، سردی دور ہو جائے. ہم اترے حضرت جی. ہم نے ان کو جتنے احباب تھے چائے کے لیے کہا. میری نظر نا برفی پہ بھی پڑی. میں نے کہا پتہ نہیں حضرت جی برفی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں حضرت کھوئے دی برفی تے پرانی نہیں کھا دی، ہائی تے سکے دودھ ہی کھانے ہیں. یہ سب کو پوچھا جائے گا، کسی کو نہیں حضرت جی. یوم تبلی السرائر اللہ نے کہا ہے قرآن میں. یہ نہ سمجھنا تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا، تم میرے بندوں کو، تم میری مخلوق کو کیا زہر کھلا رہے ہو، تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا یا تمہیں پوچھ کوئی نہیں سکتا. نہیں، تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وقت آنے پہ تمہیں پوچھیں گے بھی. یوم تبلی السرائر قرآن کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے آج راز کھولے جانے کا دن. وہ دن کھڑا آئے گا 10 بھائی میاں برفی سکا دودھ بند سدھا ادھر آج یہ آنا دن. میں نے کہا یار پتہ نہیں برفی ہے کہ ہم نے نا ایک صرف مجھے پاؤ، آدھا پاؤ، 1.5 پاؤ، ہم نے کچھ اتنا کہا اس کو بس. وہ ولی اللہ تھا حضرت جی، وہ ولی اللہ تھا بندہ. پتہ اس نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے جی گاؤں کی دکان تھی پرانی ترکڑی جس کلی والی نا، اس نے کیا کیا حضرت اس سائڈ پہ ظاہر ہے برفی تھی اور ترازو میں پتہ نہیں پہلے بھی کیا کیا تولا تھا، مٹی وغیرہ بھی تھی. اس نے کیا کیا اس سائڈ پہ نا، جس سائڈ پہ اس نے برفی رکھ کے تولنی تھی، اس نے نیچے کاغذ رکھا، اس کے اوپر اس نے برفی رکھی. اب دوسری طرف اس نے جس کو بانٹ یا وٹے پنجابی میں کہتے ہیں انہیں رکھنے تھے. اگر وہ وٹے ایسے بھی رکھ دیتا، وٹے کھانے تو نہیں کسی نے، مٹی اگر وٹوں کو لگ جاتی کوئی ایشو نہیں. لیکن ایسا ولی اللہ بندہ تھا، اس نے کیا کیا کیونکہ ادھر کاغذ بھی تلنا تھا برفی کے وزن میں، اس نے اس سائڈ پہ وٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا حضرت. میں کیا اے جے ولی اللہ، اے جے ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے. کتنا تقویٰ تھا حضرت کہ کل کو میں پکڑا نہ جاؤں کہ تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا. کاغذ 12 روپے کلو وہ جو ملتے ہیں کٹے ہوئے، 10 روپے کلو، 8 روپے کلو، برفی 1200 روپے. تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا. سدھا ہو ذرا، وہ ولی اللہ. اس لیے پتر
دھیان کرو. اور یہ ایک پیچ پکا کس لو, کیونکہ یہ پیچ ابھی ہم سے ٹھیک طریقے سے کسا. پتر تیرے میرے اختیار چ نہیں ودانا, جدا چاہے گا ودائے گا, جدا چاہے گا کٹائے گا. یہ آپ کے اور میرے دماغ میں خناس یہ آ گیا کہ میں ودا لینا ہے. تو نہیں ودا سکتا جنی دیر وہ ذات. اس لیے ہم 2 نمبریاں کر رہے ہیں, اس لیے ہم کم تول رہے ہیں, اس لیے ہم ملاوٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہم دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ میرے اختیار سے, تیرے اختیار میں نہیں ہے, یہ اسی ذات کا اختیار ہے. اور کمال لکھا حضرت جی, کمال حضرت جی. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا, باج مقدروں کچھ نہیں لبدا, دے گی روے ترکدا ہے. اور میں حضرت اس دن گیا, ایک ہم نہ انہوں نے چائے وغیرہ رکھی, وہ نمکو تھی ساتھ میں, نمکو بڑی اسپائسی تھی. میں پھر انہوں نے مجھے 2-3 بار کہا حضرت کھائیں کچھ, اور میں پھر اس میں سے نا حضرت تو کچھ میوے وغیرہ تھے, کشمش تھی, میں اس طرح کی چیزیں چن کے ایک تھوڑی دیر بعد کھاتا رہا کہ چلیں گھر والے بھی سمجھیں کہ کھا رہے. اور میں نے کاجو نظری پیا بچوں, تو میں نے کاجو کی طرف ہاتھ بڑھایا. وہ میں کاجو لے کے آ رہا تھا تو وہ بندہ چائے لے کے آ گیا, تو اس کا ہاتھ مجھے لگا, وہ کاجو میرے ہاتھ سے نا زمین پہ گر گیا. اور اس دن ہوئی بھی بارش تھی, وہ نیچے میرے پیروں کے نشان تھے, کیچڑ وغیرہ ان پہ گرا. اب ظاہر ہے وہ کیچڑ والا تو نہیں چوک کے کھانا, لیکن میں سیکھے ہے, میں واہ مال کا, یہ مرضی نہ ہوئے تو ہاتھ پھڑیا بھی نہیں کھان دینا ہے. واہ مال کا, جے تیری مرضی نہ ہوئے تو تو منہ دے کول آیا, ہاتھ چ پھڑیا نہیں کھان دینا, وہ ہاتھ مروا کے تاچڑے ہی تلے نہیں کھان دینا مسوائی تین. یہ پتر تیرے میرے اختیار میں. یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ میرے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. پتر پاک رزق ہے, اپنا رزق پورا تولو, ڈبہ برفی دے وزن چے نہ تولو, خدا دا خوف کھاؤ. میں خود خریدتا ہوں, آئے دن خریدتا ہوں, کیونکہ گھر مہمان بڑے آتے ہیں, چپ کر جاتا ہوں, کہہ کہ مار کھائی ہے نا. ہم حضرت وہ یہ بھی ایک ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے ہم اکثر اپنی دکانوں کے نام پاک ناموں پہ رکھتے ہیں, یہ بھی ایشو ہے. ساڑھے اتھے سیالکوٹ ایک بیکری سی, تو اس کا بھی نام اسی طرح کا تھا, قرآنی نام تھا. لوگوں نے کھا کے ڈبہ اس کے پاس گئے حضرت, تو لڑ پیا ساڑھے. اس طرح ہمارے ادھر اللہ مالک والے تھے, وہ ان کا پلاؤ, وہ کیا ڈبہ کھایا, پلاؤ کھایا, ڈبہ وہ مان گئے حضرت, انہوں نے اپنے ڈبے پہ AM کر دیا. لیکن اس طرح بڑے نام ہیں حضرت جو نہیں مانے ہیں, تو وہ اسی طرح مثلاً تھی کرنا کرانا کھڑی میں نہ لے کے پھس جانا, کئی باری اگے بھگتے ہیں, تھی کرنا کرانا تھی چسکا لے کے ٹر جانا سارے, کھ بھی نہیں. کئی بار بھگتا ہے حضرت, تڑیاں بھگتیاں نے, گولیاں بھگتیاں نے, یہ تھی نہ کیوں لیا ہے. اس لیے بیٹا میں اشارہ چلو دے گیا ہوں آپ کو, دیکھو اپنے ارد گرد نا, اور ان معاملات کو ٹھیک کرو. جیسے یونس بیکری, چلو میں نام بدل گیا ہوں تھوڑا سا, یونس بیکری, یونس اللہ کے نبی کا نام ہے. جیسے موسیٰ بیکرز, اب قرآن میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, ڈبے پہ اب حضرت وہ لکھا ہوا, کھانے کے بعد ڈبہ, ہم بھی جرمدار اور وہ بھی. اسی لیے تو حضرت ناروے والے یا سویڈن والے کرن تے گستاخی, سانو جو مرضی کرو, ڈبوں پہ نام لکھے. بلکہ حضرت یہ آپ دیکھیے گا کوک کی بوتل, جیسے یہ ہے نا, یہ نیسلے ہے, تو اس نے بھی حضرت یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی کدھر تیار ہو رہا ہے. اگر کبھی آپ کوک, فانٹا اور سپرائٹ کبھی آپ اس پہ پتہ پڑے نا اس کا, یہ تو بہت باریک ہے نا اس کا, چلو تھوڑا سا بڑا ہے, تو میری ویسے بھی ذرا نزدیک کی نظر, اس پہ لکھا ہوا ہے حضرت
کیا سید مراتب علی روڈ، ہر کوک کی بوتل پہ، ہر سپرائٹ کی بوتل پہ، ہر فانٹا کی بوتل پہ کیا لکھا ہے؟ علی۔ اب دو بار علی ہے ادھر، ایک بار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایک بار اللہ کا نام علی، اور دوسری بار ہمارے مولا علی ہے۔ لیکن کیا ہے لکھا ہے؟ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں سپرائٹ، فانٹا اور کوک، لیکن کیا ہوتا ہے پینے کے بعد حضرت آپ اس کو فریم کروا کے اوپر تو نہیں لگا لیتے کہ حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ لیکن میں اسی پہ سارا وقت لگ جائے گا۔ سویڈن والے کریں تو اسی کریے تھے، یہ میں نے ایک دو نام لیے ہیں، یہ سرف ایکسل ہے، اس کا پتہ ہے فاطمہ جنا روڈ، فاطمہ لکھا ہوا، اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے پتر کام کرو، کوئی بہت بڑھ کے مار نہیں، کام کرو، اپنے ارد گرد دیکھو۔ اور اگر یہ بیکری یا کوئی بھی ہے اس طرح کا، اس کا قصور ہمارا ہے، ہم جو چپ ہے سارے کے سارے، کوئی بولتا نہیں ہے۔ میں نے تو حضرت تقریباً ایسی جتنی بیکریاں ہیں جتنی میں نہیں دیتا حضرت، بھائی میں کتنے ڈبہ سامتا پھرا اللہ، کئی بار ہوتا ہے اگر میرے گھر میں کچھ طرح کا ڈبہ آ بھی جائے نا، کوئی مہمان لے آئے، پھر میں بچوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ لکھا ہے نا موسیٰ، یا جہاں جہاں لکھا ہے یونس، یا جہاں جہاں لکھا ہے سلیمان، تو اس کو اللہ کے نبی کا نام، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کو اس لیے بیٹا دھیان، بہت کام کرنے والی، بہت کام کرنے والے، کوئی ہم کام نہیں کرتے۔ آپ میری خوشامد کر رہے ہیں، ہم آپ کی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کام کرو، بہت کام۔ حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت بلخ کی بادشاہی چھوڑی اس مرد کلندر نے، اوکھا کام ہے چھوڑنا، لیکن کبھی چھوڑ کے دیکھ تو ذرا، انہوں نے چھوڑی۔ اور لکھا ہے کہ وہ جو شاہی پوشاک آپ نے اتاری اور گدڑی زیب تن کی، اور وہ بھی پھٹ چکی تھی، اور آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ آپ کے بعد تخت پہ لکھا ہے جی آپ کے ماموں بیٹھے، ماموں کا گزر ہوا، اور اپنے بھانجے ابراہیم بن ادہم کو اپنے ہاتھ سے اپنی گدڑی سیتے دیکھا۔ وہ آ گئے اور آ کے کہنے لگے میرے بھانجے آج بھی تخت تیرا ہے، چل واپس آ جا، کوئی حال تو دیکھ اپنا، اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہا، کیا ملا تجھے چھوڑ کے بادشاہ؟ لکھا جی حضرت ابراہیم بن ادہم کی وہ سوئی جس سے وہ سی رہے تھے، آپ نے وہ سوئی پانی میں پھینکی اور مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری سوئی لاؤ۔ لکھا جی ہزاروں مچھلیوں اپنا منہ پانی سے اس حال میں باہر نکالا کہ ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، پھر یہی لے آئے، میری سوئی لے کے آؤ۔ لیکن ایک چھوٹی سی مچھلی نے اپنا منہ نکالا اور اس کے منہ میں آپ کی سوئی تھی، آپ نے وہ سوئی مچھلی کے منہ سے لے لی اور اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہا ماموں جب اس کا نہیں تھا تو صرف لوگوں پہ بادشاہت تھی، جب سے اس کا ہو گیا ہوں اب لوگوں کے دلوں پہ بھی بادشاہت ہے۔ یہ زندہ اصل میں حضرت یہی تو ہم سمجھ نہیں سکے کہ ہم ادھر آئے کیا کرنے ہیں، ادھر ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، علماء بیٹھے، میرا رب اس بات پہ قادر ہے آپ کو کہیں جاب نہ کرنی پڑے، آپ کو کوئی فیکٹری نہ بنانی، کوئی جاب آپ، میرا رب اس بات پہ قادر ہے گھر بٹھا کے کھلائے، حضرت قادر ہے میرا رب، جنت میں کھلائے گا نہیں، قادر ہے حضرت اس بات پہ، لیکن کیا ہے آزمانا بھی تو ہے نا بندے کو۔ مثلا مثال کے طور پہ ظہر کی نماز بڑی آزمائش، کام زور پہ چل رہا ہے، گاہکوں کی بھرمار ہے، ادھر سے اللہ کے گھر سے پیغام آ گیا حی علی الصلاۃ، اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ساڑھے نال پیار دوں یا ویسے نال پیار، آزمائش ہے، کسی کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے،
لیکن امتحان بھی تو پھر کس طرح امتحان بیوی کے ذریعے، بیوی کا امتحان خامند کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اولاد کا امتحان والدین کے ذریعے، امتحان ہے سب کا. سارے حضرت جی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے، سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے. وہ چھوڑا جی آپ نے پھر اور چلے پھر اپنے رب کو راضی کرنا. میں نے کہا نا وہ دل جوئیاں کرتا ہے، لیکن جو اخلاص سے چلے گا. وہ لکھا جی ایک رات آپ سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے وہ لکھ رہا ہے اور دوسرے رجسٹر میں کچھ لکھوا رہا ہے. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں خواب ہی میں ان کے قریب گیا، جا کے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا. میں نے کہا بھائی کون ہو تم دونوں؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اور فرماتے میں نے پوچھا تو اس کو رجسٹر میں کیا لکھوا رہا ہے جو یہ رجسٹر میں نوٹ کرتا جا رہا ہے؟ اس فرشتے نے کہا جی میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی. تو یاد رکھیے گا گجرانوالہ والوں، ہم بھی اسی کو راضی کرنے آئے تھے. وکھری بات ہے بھول گئے، وکھری بات ہے سب کو راضی رکھا ہوا ہے، ہم راضی کر رہے ہیں کوشش. لیکن اس ذات کی طرف کوئی ساس نہ روس جائے، بہنوئی نہ روس جائے، سالہ نہ روس جائے. چیئرمین صاحب نہ روس دیں، ایم پی اے صاحب نہ روس دیں، ایم این اے صاحب نہ روس دیں. وہ روستا ہے تو پیار روسے. میں بھی بس اتنی انتظار رہتا ہے حضرت جی. بڑے فون آتے ہیں حضرت صاحب فلانا روس گیا صلح کرا دیو فلانا رہ. انتظار ہے حضرت اس فون کا جس دن یہ فون آئے حضرت صاحب رب روس گیا دسوں کے میں منڈا ہے. کوئی خیال کسی کو کوئی روس گیا تھا وہ ناراض ہے کسی کو کوئی. کیونکہ حضرت یہ آپ کا اور میرا ذہن ہے کہ جی بڑا اللہ کا فضل. پیسہ ہونا بھائی کوئی اللہ کا فضل نہیں. پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا. وہ بڑا سا مکان ہونا کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے. یہ تو حضرت جی نمرود کے پاس بھی بڑی، یہ تو شداد کے پاس بھی بڑا تھا. بلکہ کیا ہے رحمت اس پہ ہے جس کو پیسے کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی بھی توفیق ہے. کرم حضرت اس پہ ہے جس کو بڑے سے مکان کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور جھکنے کی بھی توفیق ہے. جس کو توفیق نماز نہیں کوئی فضل نہیں بھائی. یہ تو اپنے پاس سے کہہ رہا ہے فضل ہے. کیونکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ سب سے پہلے اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے. کہیں نہیں لکھا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پیسے بڑے دے دیتا ہے. کسی نے نہیں کہا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت اس کو زمین جائیداد جگیریں بڑی دے دیتا ہے. نہیں، فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ تو پیر ہے نا. اب ذرا مرید کی بھی سن لو. حضرت پیر ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، آگے مرید ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. آپ کے لیے لکھا ہے جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد از وصال کسی نے خواب میں حضرت کو دیکھا. جنتی تخت ہے، جنتی جناب کرسی ہے، جنتی جوڑا سے بے تن کر رکھا ہے، جنتی خدام ہے. ہیں جی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل چکی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے. وہ جس مرید کو خواب میں زیارت ہوئی نا اس نے خوش ہو کے کہا حضرت کیا کرم ہے اللہ کا. ہیں جی جنتی تخت، جنتی جناب کرسی، جنتی لباس، جنتی کھانے، جنتی خدام. کیا 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 مزہ ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس کرم سے نوازا. لیکن تو کہہ رہا ہے مزہ ہے، اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ نیند چھوڑ کے، جو مزہ بستر چھوڑ کے، جو مزہ بیوی چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور تہجد میں کھڑے ہونے میں تھا. یہ تو بھائی اللہ نے امریکہ والوں کو بھی بڑی دے دی ہے. یہ تو انگلینڈ والوں کے پاس بھی. اللہ کو راضی ہے اور وہ ہم سے راضی. اللہ فرماتے میں نے کہا وہ ابراہیم تو
تو بھی تو اسی راستے پہ چل رہا ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ ان لوگوں کے نام رجسٹر میں لکھے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی. تو پوچھ تیرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. اب فرماتے میں نے فرشتوں سے پوچھا ذرا دیکھ کے بتاؤ. ہاں میرا نام ابراہیم بن ادہم ہے. میرا نام ہے اس رجسٹر میں جن لوگوں نے اللہ کو راضی کر لیا. تو فرماتے ہیں فرشتوں نے ایک دو اوراق الٹے پلٹے اور کہنے لگے ابراہیم تیرا نام اس رجسٹر میں نہیں ہے. اب فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی. میں بڑا رویا. میں نے کہا ابراہیم کیا کھٹیا وٹیا ابھی تک؟ تیرا رب بھی تجھ سے راضی نہیں ہے. یہ کھٹیا لوگوں میں تو صوفی مشہور ہو چکا ہے لیکن تیرا رب بھی تجھ سے راضی. اب فرماتے ہیں اور محنت شروع کی. جہاں دن میں پہلے آدھا قرآن تلاوت کرتا تھا سارا شروع کیا. جہاں پہلے 500 نفل ادا کرنے کی روٹین تھی میں نے 1000 کر دی. اور محنت اور محنت. اب فرماتے ہیں پھر ایک رات خواب دیکھا. پھر دو ہیں. ایک رجسٹر ہے ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. فرماتے میں گیا. میں نے جا کے السلام علیکم کہا. انہوں نے وعلیکم السلام. اب فرماتے میں نے پوچھا بھائی کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا کیا لکھوا رہے ہو اس کو؟ اس نے کہا جی میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اتے والی کیٹیگری ہے. اس دن کون تھے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. آج کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے. راضیہ اور ہے مرضیہ اور ہے. پر میں ان لوگوں کے نام اس کو رجسٹر میں لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جن سے اللہ راضی ہے. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ابراہیم وہ تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. اور یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. اوپر والی کیٹیگری. تیرا کتنے نہ آ گیا آج نہ پوچھی ہے. اب فرماتے میں چپ کھڑا رہا. وہ فرشتے کہتے ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے کہ میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. اب فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. اور آج تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. میرا نام کیسے آ گیا اس رجسٹر میں؟ تو فرماتے ہیں وہ فرشتے مجھے آگے سے کہنے لگے ابراہیم آپ کو مبارک ہو اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام آپ کا لکھا ہوا ہے. کوشش پتر ہو راضی. نہ اولاد تیرے واسطے نہ رزق تیرے واسطے نہ صحت تیرے واسطے نہ گھر بنانا تیرے واسطے. محنت تو کرنی ہے محنت تو لیکن واسطے تیرے وچ نہ عزت تیرے واسطے نہ ذلت تیرے واسطے نہ زیادہ عمر ہونا تیرے واسطے. پھر تو پریشان کس گل تو سب کچھ دیو دا واسطے. تو کیڑی گل تو ہے مینوں تیرے پریشان ہونے دی سمجھ نہیں آ ایڈی تو ایویں شدائیاں ہر دوڑ لائی ہے. نہ فجر لی ٹائم نہ زور کادی دوڑ لائی ہے تیرے کی وس وچ. بس محنت کر لیکن انج دی تے نہ کر کے نہ نماز دی ٹائم نہ ذکر لی ٹائم نہ درود لی ٹائم نہ رب دے حضور جھکن لی ٹائم. تیرے واسطے کچھ نہیں ہے. میں حضرت صاحب ایویں بندہ جھوٹ مولے جی میں ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں. میں ایک سادے سے باپ کا بیٹا ہوں. میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. میں ایک وارڈا میں لائن مین کی نوکری کرنے والے باپ کا بیٹا ہوں. یہ آج کل آپ کو پتہ ہے بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ نے بڑی اچھی سواری دی ہے جی. میں اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا اور ہونی بھی چاہیے. میرے تو اللہ دی قسم واس چلے میں سارے مولویوں پراڈو لے کے دیں. میں مسجد میں بیٹھا اتنا بھی جھوٹ نہیں. میرا واس چلے میں سارے مولویوں پراڈو لے کے دیا نماز پراڈو سے بہ کے پڑھانا. انہوں پتہ لگے جی نبی دے نوکراں دی شان کی ہوندی ہے. ممبر پہ بیٹھنے والے کی عزت و شان کیا ہوتی ہے. میں سچ کہہ رہا میرا واس چلے میں سارے مولویوں پراڈو لے کے دیا. میرا واس چلے میں سارے مولویوں کی کلائی تے سونی. بھائی دنیا دار بندے جس نے حضور کے ممبر پہ بیٹھنا ہے وہ نہ بندے. سادگی آپ سادگی کیا ہوتی ہے بھائی؟ سادگی کسی اور شے کا نام ہے نہیں. آپ کے پہناوے سے اظہار ہونا چاہیے مالک دا کرم ہے جی. دنیا دار جو نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ پراڈو پہ آ رہا ہے. جو پڑھانے آ رہا ہے وہ 70 پہ آ رہا ہے. اللہ نے مجھے اچھی سواری دی ہے اور ہونا ویسے چاہیے تھا کہ ہم اس جانب توجہ کرتے. علماء کی شان ہوتی. اور کیوں حضرت ان میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کو عالم بنانے کو تیار نہیں. سارے ڈاکٹر بنائی آنے کیونکہ سارے نوں پتہ ہے ڈاکٹر گڈی تے آندا تے مولوی 70 تے آندا. یہ دنیا دار لوگ ہیں.
کیوں حضرت اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا؟ جج بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں، بیوروکریٹ بنا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے حضرت. لیکن چلو بات پھر اور طرف چلی جائے گی. میں نے آپ کو دل کی بات بتائی. میرا دل، میرا وس چلے. وہ اس دن یہ اسپیشل آپ نوجوان بچوں کے لیے آج کل حضرت جی ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے حضرت. جی جس کو پتہ ہی نہیں حضرت وہ علاج کرنے نکلا ہوا ہے. وہ کراچی کے حضرت بھائی ہیں، کیا نام ہے وہ، پینٹ کوٹ 3 پیس پہن کے، وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کوئی ساحر صاحب ہیں کوئی. میں اس دن وہ حضرت ان کا وہ سن رہا تھا، مولوی پتر میری گل یاد رکھو، 3 پیس پہن کے سیٹ پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا سوکھا کام ہے پتر. لیکن 12,000 لے کے پورا مہینہ چلانا. ہاں بھائی ذرا تین پتہ لگے. میرے استاد صاحب ہیں جی، شیخ الحدیث صاحب، جامعہ نظامیہ میں تھے، اب تو چھوڑ گئے ہیں، ادھر اکاڑا میں ہیں. مجھے حضرت نے نا وہ، یہ پچھلی گرمیوں کی بات ہے، زور کے بعد حضرت کے ادھر مسجد میں پروگرام تھا. پہلے بھی 1-2 دفعہ جانا ہوا لیکن میں اتنے نہیں جا سکیا. مسجد کے چھت پہ حضرت کا گھر ہے. مجھے فرمان لگے تیری ماں کہندی ہے جی انہوں نے کانوں آنا ہے، مشہور مولوی ہو گیا. جب ہم پڑھتے تھے تب والدہ صاحبہ کے ہاتھ کے کھانے بھی کھایا کرتے. مجھے کہنے لگے بھائی تیرا پیغام ہے. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کانوں آنا، بڑا مولوی ہو گیا. میں کیا چلیے استاد صاحب. حضرت جی اللہ چلر چل رہے ہیں، پنکھے لگے ہیں، پھر بھی پسینہ. چھت تے حضرت دا گھر سی. میں حضرت صاحب جدوں کمرے 'چ جا کے بیٹھا میرے اتھرو ڈگ پے. کمرہ کی سی؟ تندور سی. کیونکہ مسجد دے چھت تے مولوی دا گھر سی، ڈائریکٹ دھوپ پین ڈئی سی. ساحر صاحب آ کے رہو ہاں کدی ایک دن اس گھر وچ تو پھر انہوں پوچھیو مولویوں نے کام کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے. ان کے ساتھ لوگوں نے سلوک یہ والا کیا. یہ تو شکر ہے ان کا حضرت جی، یہ پھر بھی 5 اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں. یہ کہہ نہیں رہے رکھو بھائی 12,000 کو اسی جا کے کام کری کہ تو بچیاں دا پیٹ پالی. یہ تو اللہ ان کا چلا رہا ہے. یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ان کا. باقی آپ نے چلانے والا کوئی کام نہیں کیا. میں جو اچھے نعت خواں ہیں، بادشاہ ہیں، سونا کلام، لیکن میں ایک دکھ بیان کر بھائی تھے ایک نعت خواں ماڑے تو ماڑا داڑھی منڈا حضرت جی 1 گھنٹے میں 40,000 لے جاتا ہے. ان بیچاروں کا تو 4 مہینے کا بھی 40 نہیں بنتا. اس لیے میں پھر وہی کہوں گا پتر کام کرو. آج آپ نے پاکستان میں سب سے جو سستا ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا ممبر اور مصلی کر دیا آپ نے. وہ بھائی 12,000 تھے، وہ گن میں نہیں لے رہا جو پٹرول پمپ پہ گن لے کے کھڑا ہے. میں گیا، میں رو پڑا. میری وہ ان کا یہ جنتی لوگ ہیں حضرت. تندور حضرت دا کر، تندور تپے پہ کر، سارا کمرہ پکھا ہوا نہیں پھینک رہا تھا، آگ پھینک رہا تھا. اور حضرت کے چہرے پہ کوئی مایوسی نہیں ہے، سونا چمکدا لال سرخ چہرہ حضرت. اماں جی کے چہرے پہ کوئی مایوسی نہیں. میرا کام ہے، میں آج ادھر آگے میں اسلام آباد، کل بڑے بڑے گھروں میں جانا. حضرت جی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں لیکن چہرے پہ مایوسی، بیمار چہرے. لیکن حضرت جی تندور سے رہ کے بھی چہرہ، تو وہ اللہ نے سواری دی حضرت. میں حضرت وہ ہمارے سیالکوٹ میں سڑک ہے تو بارش برسی ہوئی تھی تو میں وہ سڑک سے نا گزر رہا تھا. جو ہمارا بچپن تھا نا، کبھی میں اسی سڑک پہ نا ہم نے بارش میں وہ کچھا پہن کے کھڑے ہو جانا اور انتظار کیا کرنا کوئی بڑی گاڑی آئے تاکہ وہ پانی پریشر سے آ کے ہمیں لگے حضرت. یہ میرا بچپن تھا. لیکن آج کیا تھا، آج میں پانی میں کھڑا انتظار نہیں کر رہا تھا کہ پانی کسی بڑی گاڑی کے گزرنے سے مجھے لگے، بلکہ میرے رب نے مجھے خود بڑی گاڑی پہ بٹھا رکھا تھا. میری حضرت آنکھوں میں آنسو گرنے شروع ہو گئے جب میں نے وہ بچوں کا منظر دیکھا نا. تو مجھے اپنا وہ میں کئی سال پیچھے چلا گیا. میری آنکھوں میں اللہ، گاڑی چلا بھی میں خود رہا تھا، آنسو. جو ساتھ بیٹھے تھے وہ بچے پر حضرت ہے میں نہیں یار شکرانے دے اتھرو نہیں، واہ مال کا. کدی میں ایسے پانی جو کھلو کے ڈیکنا ہاں کو وڈی گڈی آئے لنگے تے پانی وجے آ گیا جو مینوں وڈی گڈی دے واج جڑے وڑ تیرے واسطے اختیار کی کچھ نہیں. چاہے تے ایک لینڈ مین دے منڈے نو اینیاں عزتاں تے شان و شوکت دے پتر تیرے میرے، بس تو تے میں اینا کرنا ہے، رہنا سدھی رہن تے، ہڈرامی نہیں کرنی، محنت کرنی ہے، بس رہنا کرنا کی ہے، رہنا سدھی، باقی پھر اس ذات تے چھڑنا ہے. میاں صاحب پھر کہتے ہیں
جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کو لوں در در خیر منگائیں۔ ایک نانو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، ایک نانو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، ایک نا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں۔ محنت کرنی ہے بس، کم نہیں تولنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، باقی پھر اس ذات پہ چھوڑنا ہے، باقی پھر اس لیے پتر 5 وقت دی نماز، اللہ دا ذکر اور حلال اور حلال، اور میں بہت محافل ہیں، اب یہ محرم شریف شروع ہونے لگا، ظاہر ہے لوگوں کی اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت ہے بہت لیکن پتر میں پریشان ہوں بڑا زیادہ، اتنی زیادہ محافل کا حاصل کیا ہے؟ وہ یار آج تک ہم اس حمام سے جس میں لوگوں کے پینے کے لیے پانی رکھا ہے اس پہ پڑے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے آج تک۔ کیا ہے اتنی محفلوں کا حاصل؟ اتنی بڑی محافل، 10 نعت خواں، 8 خطیب، حاصل کیا ہے یار؟ سچ مجھے ایک بات کا جواب دینا، یہ عید الاضحیٰ گزری ہے، تقریباً سارے نے نویں جُتی لئی سی نا، تقریباً بھائی، اور میں منگن تے نہیں لگا کہ لے آ کے مینوں دے دیو، تسی تے نہیں ڈر گئے ہو سارے، عید پہ سب نے نئی جُتی لی تھی نا، عید پڑھن پا کے نہیں آئے سو، کیوں؟ چک نہ کتے چکی نہیں، تے جڑے پا کے آئے سن وہ بھی نماز پڑھنے دھیان ہے اسی، بس حضرت خطبہ مکان گے تو میں جا کے جوتی، میں کہتا ہوں یہ حالات ہے ہمارے کہ اللہ کے گھر میں بھی ہم نئی جوتی پہن کے آتے ہوئے ڈرتے ہیں، چوک نہ کرتے۔ پھر مجھے بتاؤ یہ اتنی محفل، یہ اتنا رش، یہ مصباحی صاحب کا 1.5 گھنٹے کا خطاب، حاصل کیا ہے اس کا؟ کی کھٹیا وٹیا گلاس تو میں کہتا ہوں وہ بدبختی ہے حضرت، اگر وہ گلاس بھی میرے پاکستان میں چوری ہو رہا ہے جو لوگوں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم اتنے گرے لوگ ہیں کہ ہم اس گلاس کو بھی نہیں بخشتے، ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جو جوتی مسجد میں پہن کے آئے ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر مجھے اتنا بتاؤ یہ اتنی محفلوں کا حاصل کیا ہے؟ یہ جو اتنا رش پڑا ہے تقریر میں، اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں حضرت باہر اپنی آنکھوں سے میں باہر گیا حضرت، وہ اتھے پہنچ گئے تھے حضرت، کوئی 4 جمعے نہیں، کوئی محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس نہیں، کوئی سیرت النبی کانفرنس نہیں، کوئی تاجدار ختم نبوت کانفرنس، کوئی شان صدیق اکبر کانفرنس نہیں، کوئی شان مولا مرتضیٰ، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ رب بھول چکے ہیں حضرت، وہ اب وہ عیسائی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہیں حضرت، لیکن حال کیا ہے میں اب پہ ویک کے آیا حضرت۔ ہم سفر پہ تھے تو راستے میں جیسے یہ میرا ٹیبل ہے نا سامنے رکھا، یہ تو چھوٹا ٹیبل ہے، اس سے بڑا ٹیبل تھا حضرت، سٹال لگے ہیں جگہ جگہ، ہم ٹریول کر رہے تھے اور ان پہ نا حضرت جی ڈبیاں پڑی ہیں چھوٹی چھوٹی، ایک ویکھی 2 بندہ کوئی نہیں، 3 4 5 6، آخر میں نال دینا کہ رکو تو صحیح یار کی ہے تھے مسئلہ کی ہے، ہم رکے تو حضرت شہد پڑا ہوا تھا، 1 کلو دی پیکنگ، آدھا کلو دی پیکنگ، 250 پائیا دی پیکنگ حضرت، بندہ کوئی نہیں، اوپر لکھا ہے جی یہ فلانا شہد ہے، اس میں یہ ہیں، نیوٹریشن اتنے ہیں، یہ ہے، بندہ لکھا کیا ہوا ہے، آپ اس میں سے جو شہد بھی لیں، کلو والا لیں تو یہ ریٹ ہے، آدھا کلو والا لیں تو یہ ریٹ ہے، پاؤ والا لیں تو یہ ریٹ ہے، اور یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پہ پیسے بھیج دیجئے گا۔ وہ دیتے پیسے وہ اوتھے پہنچ گئے ہیں، اور اسی نہ اتھے گلاس بخشنے ہیں اور نہ اسی جتی بخشنے ہیں، اور وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کوئی بندہ سٹال پہ، اور ایک نہیں کئی دیکھے، اور بھائی کوئی نہیں چکتا تے لائے نے نا، جو کوئی چک لیندہ ہوندہ تو کیوں لاندہ کوئی حضرت؟ اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، جو مرضی لیں، آدھا کلو والا لیں، کلو والا لیں، پائیے والا لیں، پیسے اس نمبر پہ سینڈ۔ ہم کدھر کھڑے ہیں یار؟
عید الاضحیٰ گزری، رمضان گزرا، شب معراج گزری، شب برات گزری، یوم صدیق اکبر ہم نے منایا، یوم عثمان غنی ہم نے منایا، یہ یکم محرم یوم سیدنا عمر فاروق ہم منائیں گے، 10 محرم شہادت سیدنا امام علی مقام ہم منائیں۔ حاصل کیا ہے میرے بچے ہو؟ دیکھو تو صحیح، کیوں گلاس نہیں محفوظ؟ کیوں سنگلی لگانی پڑی؟ کیوں حضرت فلٹر سے آج بھی ٹوٹیاں اتر جاتی ہیں؟ اتنی سوچ ہماری گری ہے، وہ فلٹر جس سے لوگوں نے صاف پانی پینا ہے ہم اس کی ٹوٹیاں بھی معاف نہیں کرتے، ہم اتنے گرے ہوئے ہیں۔ نہیں، اسی لیے پھر اقبال رو کے کہتے ہیں، جو ہماری محفلیں ہیں نا، اقبال پھر رو کے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ محفلیں، یہ داد، جناب اس بھائی صاحب کو نوٹ دیے جا رہے ہیں، یہ محفلیں، یہ داد، جناب کیا؟ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کی ہے نا محفلوں دا فائدہ، کی ہے اس رش دا فائدہ اگر ہم بدل ہی نہیں رہے؟ میں حضرت سمجھاں گا اس دن اسی کامیاب ہوئے جس دن حضرت اسی گلاس تو سنگلی، میں سمجھاں گا اس دن میں کامیاب ہویا جس دن ہش پپی دی جتی بھی مسجد پا کے آن لگیاں، میرے دل چ اینا جا بھی کوئی خیال نہ ہے، مجھے پتہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، لیکن ہش پپی چھڈو ایتھے چینا دی نہیں بخش دے۔ اس لیے پتر کام کرو، اسپیشل جو یہ نوجوان بیٹھے ہو نا پتر، ہن تہاڈی واری ہے، اسی بڈھے ہو گئے ہیں، ہن تہاڈی واری ہے، کرو، بدلو اس پاکستان کو پتر، اس پاکستان کو بدلو پتر۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، ٹھیک ہے، سب نے اپنی اپنی محبت عقیدت کا اظہار کیا، ریلی، ان کو کیا فرق پڑا؟ وہ فرق پڑا ان کو؟ پیچھے بھی انہوں نے کی، اس سے پیچھے بھی انہوں نے کی، انہوں نے پھر کر دی۔ نہیں پتر، اپنے پاکستان کو اس لیول پہ لے کے آؤ کہ تم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکو۔ وہ پنجابی میں پتر نوجوانوں کہتے ہیں جدے کار دانے وہ کملے بھی سیانے۔ ایک بار انہوں نے بھی پسینہ آئے حضرت جی قرآن پاک میں چھیڑن لگے ہیں کہ انہوں نے ایک بار ساڑھے ڈنڈے کھڑکا ہڑنے پکڑ، لیکن ان کو پتہ ہے یار یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، عربیوں کا ہم نے ویسے بیڑا غرق کر دیا، اور پاکستان حضرت نک قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کیا ہمارا کریں گے؟ اتنا ہی کریں گے، کوئی تھوڑا سا باہر نکل آئیں گے۔ اور وہ بھی حضرت صاحب، میں نے جمعے کو نا ہم وہ جا رہے تھے تو ظاہر بائک وغیرہ گزر رہی تھی ریلی کے ساتھ، پتہ لوگ آپس میں کیا گئے، وہ کی ہویا مولوی پھر باہر آ گئے۔ لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قرآن کی بے حرمتی ہے، لوگ کس قدر دنیا میں مستغرق ہیں، لوگ آپس میں باتیں، وہ کی ہویا مولوی پھر باہر آ گئے، کی ہویا ہے، وہ انہوں نے تو بہانا ہی چاہیے باہر آنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بائک پہ گزر رہا ہے حضرت، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے حضرت جہاں سے میں شروع ہوا تھا، میں واپس کوشش کرتا، کوشش، صرف کوشش نہیں، باتیں ہیں میں بھی اور آپ بھی جی، ٹھیک۔ یہ حضرت جی 10 منٹ اوپر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی اذان اور ساتھ ہی، ٹھیک ہے، 25 پہ اذان دیں گے اور ساتھ ہی نماز پڑھ کے میں نہیں حضرت ٹھیک ہے 5 منٹ سیدھے سارے ہو جائیں گے تو نماز پڑھ کے تو پھر اس لیے پتر کوشش کرو، کام کرو، اپنا اپنا حصہ ڈالو، جو باپ ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، جو بھائی ہے وہ اپنا حصہ ڈالے، اور کام کرو حضرت، کام کرو حضرت، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا۔ اوے بھائیا اظہار دیو جی اینو، بہ جا میاں، اللہ جا لوں باہر بہ جا کے، اللہ اظہار انہوں بھی دے دیو دے، انہوں بھی اظہار بہ جو پتر، جنتی جنتی امیر مابیا بھی جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد منصب نبی منصب نبی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
اس لیے کوشش کی، اس لیے کوشش. میں یہ جاپان ادھر دوست تھے، آپ کو پتہ ہے حضرت اس وقت وہ پہلے نمبر پہ ہے حضرت انصاف میں، ہاں جی پہلے نمبر پہ ہے، کرائم ریشو 0 ہے، جیلیں خالی. میں وہاں ایک بڑے دوست ہیں، میں نے ان کو کہا میں حضرت کوئی گل سناؤ، یہ اگے کیوں لنگ گئے اسی پیچھے کیوں رہ گئے. مجھے کہنے لگے حضرت باتیں تو اتنی ہیں کہ آپ کو کون. میں یار ایک سنا جڑی مینوں یاد رہے تو میں پاکستان جا کے سناواں لوگوں. وہ مجھے کہنے لگا حضرت کہ جوانی تھی، اور جوانی دیوانی ہوتی ہے، کہتے ہیں بس ایک جاپانی عورت کی طرف تھوڑی سی توجہ ہو گئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے قبول کر لیا. پیچھے وہ لاہور سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مختصر کروں گا، وہ اور میں جاپانی طریقے سے نا شادی کرنے جا رہے تھے گاڑی پہ بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں راستے میں نے کچھ اسٹور سے سامان لینا تھا، میں رکا، میں نے سامان لیا، ساتھ نا میں نے ایک ببل لے لی، چنگم. گاڑی میں آیا، وہ بیلٹ لگائی، سامان رکھا، ٹھیک ہے جی. میں نے وہ ببل کھول کے نا منہ میں ڈالی، ریپر ہاتھ میں تھا. میں نے کیا کیا، شیشہ نیچے کر کے نا میں نے ریپر سڑک پہ پھینک دی. بس کہتے ہیں ریپر سڑک پہ پھینکنا تھا. اس جاپانی عورت نے جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا گڈی روک. میں گڈی روکی، اتری گاڑی سے، چلی گئی. شادی کرنے جا رہے ہیں، میں نے جوڑا پہن رکھا ہے شادی کا، اس نے عروسی جوڑا پہنا ہوا، پیچھے سامان پڑا ہوا ہے. غصہ خیر کہتے مجھے بڑا آیا. میں نے بھی کہا ہوں تم شادی کر کے دساں گا. کہتے میں پاکستان لاہور واپس آیا، کر دینوں کہ جی میری شادی کرو. شادی کی تھی، مڈی لے کے گئے، وہ بھی تم شم پائی کہ خیر وقت گزرتا گیا، میں بھی عملی زندگی میں آ گیا. وہ بھی کہتے ایک دن کئی سالوں بعد کئی ملاقات ہو گئی، کوئی کانفرنس، وہ بھی اس میں آئی ہوئی. خیر وہ بھول گیا سارا کچھ ہی. مختصر کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا کی ہویا کہ تو چھڑ کے چلی گئی، شادی کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی ایشو تھا تو پہلے ہی ہوتا، بیٹھتی نا میرے ساتھ گاڑی میں، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کچھ اس طرح کی بات کہ تو راستے میں چھوڑ کے چلی گئی. اس نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تم نے وہ ببل کا جو ریپر ہے وہ باہر پھینکا تھا. اس نے کہا بس میں نے تب فیصلہ کر لیا تھا اس بندے سے شادی. کہا بھائی میں باہر ہی سٹیا تھا نا، کی ہو گیا. نے کہا میں نے اس دن سمجھ گئی تھی جو بندہ باہر صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. اچھا یہ تو ہے جاپانی، اس لیے وہ پہلے نمبر پہ ہیں. ہوں ذرا اپنی تے ساڈی تے میری سن لو. اسی کی کرنے ہیں ریپر تے چھڈو حضرت جی. ہم وہ لوگ ہیں کہ کل 10ویں 40ویں اور سالانہ پہ ختم کے بعد جو مسجد میں پھل بانٹا جاتا ہے نا، وہ ہم تو کیلے کے چھلکے مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. اس لیے ہم پیچھے ہیں. میں چلو کہ تھی باہر سٹو نا، اللہ باہر پھینکنا بھی کوئی اچھی بات نہیں. حضرت صاحب ہم آج بھی 4 جمعے محفل میلاد مصطفیٰ، سیرت النبی کانفرنس، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، ہر مہینے 11ویں، یہ سارا کچھ کر کے بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ہم کل 10ویں 40ویں سالانہ پہ جو مسجد میں پھل بانٹا جاتا ہے، ہم وہ جو آدھا کیلا ہے نا، ہم اس کے چھلکے باہر نہیں مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. تو مجھے بتاؤ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اتنی محفلیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ اتنی کانفرنسوں کا کیا حاصل ہے کہ ہمیں آج تک اتنی اویئرنیس بھی نہیں آئی؟ او یار رب دا گھر ہے، اتھے تے نہ چھلکے سٹ کے جاؤ. ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہ باں نہیں تو کچھ. اور پھر یہ حضرت میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں. یہ ہے میں اسپیشل نوجوانوں سے کہوں گا، آپ اس کو بیٹا پڑھیے گا، ابلیس کی مجلس شورا. وہ شیطان نے میٹنگ بلائی، سارے شیطان بلائے، پنجاب والا بھی بلایا. میں ویسے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا، میں تھوڑا سا بلوچستان والا بھی بلایا، KPK والا بھی بلایا، کشمیر والا بھی بلایا، گلگت بلتستان والا بھی بلایا. اور ان کا دسو بھائی
کی ہو رہا ہے آج کل مسلمان کی کر رہے ہیں. وہ سارے شیطانوں نے اپنی اپنی رپورٹ دی. مثلا وہ پنجاب کے شیطان نے کہا جی 12 ربیع الاول تے عید کی انہوں نے 10,000 پاؤنڈ دا کیک کٹیا. وہ بڑے شیطان نے کہا تو تے ڈرائی چھڑے, میں پتہ نہیں کی کیتا ہے کیک کٹیا تے کٹڑ دے, میرا کیک کٹیا کی جاندہ. سب انہوں نے لا کے رکھا اس پاسے. انہوں نے دل چ گل پاؤ کہ ہر سال کیک یہ 12 ربیع الاول ہم نے لکھنا نہیں کہ پچھلے سال اینے پاؤنڈ دا تے اس سال لگے رہو. کی فرق پہنتا کسی نے کیک نہ آپ کٹے ہاں تے آپ جڑے. ہمارے بڑے تو ایسے نہیں تھے حضرت, وہ کیک نہیں کاٹتے تھے, وہ اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے حضرت. وہ کافروں کے گلے کاٹتے تھے حضرت, وہ شیطان کو کاٹتے تھے حضرت. اسی صرف کیک وہ کٹن دے تو ڈرائی چھڑے میں نے پڑھ کے میں پتہ نہیں کی کرن ڈے. سارے حضرت جی شیطان اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں. پھر اینڈ پہ 2 شعر اور ساری میرا وقت بھی ختم. پھر وڈا شیطان بولتا ہے ابلیس بگ ڈیول, بڑا وڈا شیطان ہے. پھر وہ 2 باتیں جی اس نے کی. پہلی وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. یہ میرا کی بگاڑ سکتے, یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکی ہے. حضرت جی تھوڑی دیر کے لیے نا سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. سب نے, میں کسی بندے کو نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچی جواب دینا, اور اسپیشل میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. پتر دسو ہاں بھلا کنی کی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہیں؟ سویڈن والوں کو تو ہم نے بڑی گالیاں دی ہیں, بنتی بھی ہیں, ان کی دینی بھی ان کو چاہیے تھی. لیکن پتر آج اینا کریو کہ سارے اپنے اپنے گھر جا کے نا اس قرآن پاک تو توڑی صاف کر چھڑی ہوئی ہے. کیونکہ رمضان دا کھولے ہے, رمضان ذوالقعدہ ذوالحجہ, رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, 3 مہینے ہو گئے نا ادھر. کم از کم آج اتنا تو کرنا کہ اپنے گھر جا کے قرآن پاک پہ جو اتنی مٹی اور دھول پڑی ہے وہی صاف کر دینا. وہ کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے. نہ ان کے گھروں میں قرآن, نہ ان کی زندگیوں میں قرآن, نہ ان کی سوچوں میں قرآن, نہ ان کے کردار میں قرآن, نہ ان کے نصاب میں قرآن. اب مثال کے طور پہ حضرت بچہ بیٹھا ہے نا چھوٹا, ظاہر ابھی تو مدرسے نہیں جا رہا, اسکول جاتا ہے. اسی اتنے ستے لوگ ہیں حضرت جی. بچپن میں ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا گیا جاتا ہے آج بھی, کیا بلا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاں جی ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. ظالمو کیوں انہوں ہمٹی ڈمٹی پڑھا دے ہو, کیوں انہوں ون واز اے تھسٹی کوڈ پڑھا دے ہو. وہ ہمٹی ڈمٹی تو ان کو پڑھایا جائے جن کے پاس حضرت ابو بکر نہ ہوں. ان کو ابو بکر پڑھاتے. میں حضرت صاحب بچپن سے نا مجھے اب بھی یاد ہے, پتہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے 3 یا 4 لائنوں کے نا مضمون ہوتے تھے. مثلا مضمون کیا تھا, مائی ٹیبل, اس پہ ٹیبل کے حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ انگلش میں بچوں مائی ٹیبل, اس طرح مائی پین تھا, مائی بک تھا. ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں تم ان کو مائی ٹیبل پڑھا رہے ہو تو وہی 4-5 انگلش میں جملے مائی ابو بکر پہ لکھ دیتے, وہی 4-5 جملے مائے علی المرتضیٰ کرا دیتے ان کو, وہی حضرت ان کو مائے اما عائشہ کروا دیتے, مائے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کروا دیتے. لیکن کیا ہے, مائے ابو بکر نہیں, مائے ٹیبل, مائے عثمان غنی نہیں, مائے بک, مائے عمر فاروق نہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عائشہ, سیدہ کائنات. ان کو پڑھائی کب جانی ہے, جب غیروں کے رنگ ان پہ پورے کے پورے چڑھ چکے ہوں گے. پھر کیا فائدہ ان کو پڑھانے کا. وہ اس عمر میں پڑھا ان کو ابو بکر. ان کو بتا ابو بکر وہ تھے جنہوں نے سارا کچھ اللہ کے رسول کے اوپر جانثار کر دیا. پڑھا ان کو اس عمر میں. ان کے اندر رچ بس جائیں ابو بکر, ان کے اندر رچ بس جائیں حضرت مولا مشکل کشا. لیکن کیا ہے, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. لیکن حضرت پڑھانا لینا تو کوئی قصور نہیں, قصور تو تہاڈا تے میرا جڑے ستے ہیں, کوئی بولتے نہیں. او کیوں ہمٹی کون ہے, ہمٹی ڈمٹی کون ہے, ہمٹی ڈمٹی جو تو میرے بچے کو ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہا ہے. ابو بکر پڑھا, ابو بکر پہ مضمون لکھ چھوٹا سا.
حضرت عمر پہ مضمون لکھ چھوٹا سا، میرا اللہ کی قسم ہے اگر بچپن میں ابو بکر، بچپن میں اگر عمر پڑھایا گیا ہوتا تو آج کبھی بازاروں میں حضرت جی 2 نمبری نہ ہوتی ہے۔ بازاروں میں اس لیے کم تل رہا ہے، بازاروں میں اس لیے ملاوٹ ہو رہی ہے، کیوں؟ نہ ابو بکر پڑھایا، نہ عمر پڑھایا، نہ عثمان پڑھائے، نہ علی پڑھائے۔ ہوں حضرت جی حضرت ابو بکر ہے، بابے اسی ہو گئے ہیں، آدتاں ساڑیاں پک گئی ہیں، پہ دسو بہ کے سیر انجن کر کے لاواں گے؟ ابو بکر والا کام، عمر فاروق والا کام، ان کو بچپن میں بتایا ہوتا عمر فاروق کیسے تھے، ان کو بچپن میں حضرت چھوٹا سا مضمون ہوتا حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ذر غفاری، کچھ نہیں۔ حضرت امام حسین چھوٹا سا مضمون ہوتا کربلا کے اوپر، بچپن میں حضرت شہادت، سجدے میں قرآن، نیزے پہ۔ اللہ کی قسم ہے ان بچوں کو بچپن میں بتایا گیا ہوتا کہ تیرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، پھر دیکھ یہ قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ پتہ پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ اوہ یہ تو ٹر گئے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، چھڑ چھڑیا قرآن ہے۔ اور حضرت جی یاد رکھو بات، اب چلو آ گئی ہے، دکانیں حضرت جی لوگوں کی بڑی چل رہی ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آ گیا، حضرت صاحب بڑا پریشان ہاں، تسی اکھ والے ہو تو ذرا ویکھو مسئلہ کی ہے۔ ہاں میں اکھ والا کتوں ہو گیا، اللہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ کہتا ہے حضرت سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جائے۔ ویسے میں آخری کاروبار شروع کیتا ہے زمین ویچ کے، جے نہ چلیا تو حضرت میں سڑکاں تے آ جانا جی، میرے بچے رول جانے، ویکھو کو جو میں یار میں ویکھن ووکھن جو گا کوئی نہیں تے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو نا، پھر اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ دل میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں کہ انہوں کتوں گرفت ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار انج کر کے اپنے گھر جا اور جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے میں نے دس کہ تیرے گھر ٹوٹل کنے قرآن پاک پائے۔ کہتا حضرت میں کیا مسئلہ لے کے آیا ہوں آپ، میں یار من پھر میری ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں فون رکھ کے بیٹھ گیا کہیں فون مس نہ ہو۔ 2.5-3 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہتا جی ہم نے اپنا پورا گھر چیک کیا ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 نسخے پائے ہیں قرآن پاک دے، ٹوٹل 7 قرآن پاک ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا اب ذرا بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے بتا کہ 7 میں سے روزانہ کتنوں پہ تلاوت ہوتی ہے؟ پھر کو منٹ ڈیڑھ بعد، او حضرت صاحب وہ میں تے اگے کاروبار والوں پریشان ہاں۔ اچھا کاروبار والوں پریشان ہے تو جڑا مالک ہے انہوں پکارنے کوئی، کیونکہ بہرحال بات ایک اور کھل جائے۔ بچے پڑھتے نے پہ سکول، پھر اکیڈمی، پھر تھک جاندے نے، وہ بھی نہیں کھول دے تو بچے، وہ میرے وال بھی وہ دھیان ہے، بچیاں بھی دھیان ہے، تو وہ پھر نہیں کھول دے کوئی بھی قرآن شریف۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ دیا بندیا مجھے اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا رب کریم قرآن کھول دا ہی نہیں، موبائل چھڑ دا ہی نہیں، قرآن موبائل یا اللہ مینو کھول دا ہی نہیں، ٹی وی دا ریموٹ چھڑے گا تو موبائل چھڑے گا تو ریموٹ موبائل ریموٹ موبائل، مینو کھول دا ہی۔ دسو صاحب جدے کروں روز 7 قرآن او دی اللہ دی بارگاہ اے شکایت کرن، او دے کار برکت آنی ہے، پھر او دے کار سکون آنا کتوں ہے؟ یہ تو حضرت میں نے ابھی صرف قرآن بتایا ہے، بہت کچھ گھر میں پڑھا ہے جو شکایت کرتے ہیں، مسلح کر دینا، تسبیحاں کر دیا ہیں، درود تاج، درود لکھی۔ اس لیے کھولو پتر قرآن شریف۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ آخری گل تے میری بھی ختم، آخری پوری کانفرنس شیطانہ دی میٹنگ اینڈ تے پھر وڈے شیطان نے چھوٹے شیطانہ نو کام کی دیتا۔ سنو کیا کہتا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، انہوں محفلاں چلاؤ، اور محفلاں بھی ہو کوئی سر پیر نہیں، کوئی مقصد نہیں، محفلاں بھی ہو۔ نظر مثال کے طور پہ ہماری محفلوں کا حال سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن
غالب ہو. ہوں سن لو بھائی سنیو ساڑیاں محفلوں کا کی حال ہے. قرآن کنا ساڑیاں محفلوں چ ایک تلاوت. قرآن کنا ساڑیاں محفلوں چ اور وہ بھی شروع جدو لوگ آئے کوئی نہیں. تو نعتاں کنے نے 8, نعتاں کنے نے 10, نعتاں کنے نے 6, نعتاں کنے نے 4 اور قرآن. میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی انہوں تو چھڈو, اسی مولویاں نے سٹیجاں تو قرآن کٹ چھڑے حضرت, یہاں بیچارے تو چھڈو نا حضرت, ساڈا یہ حال ہے. کیوں حضرت نعتاں 8 ہیں اور قرآن 1 ہے. اچھا ماشاء 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 ماشاء. کیوں جی کیوں جی کیوں ایک قرآن ایک تلاوت کیوں 8 نعتاں کیوں؟ ان کی تو چھوڑو حضرت, ساڈا مولویاں دا حال ہے, اسی سٹیجاں تو قرآن کٹ چھڑے. نہیں پتر, لے آؤ قرآن. ایک تلاوت ایک نعت, پھر ایک تلاوت, پھر ایک نعت, پھر ایک تلاوت, پھر ایک. کیونکہ حضرت جب آپ نے قرآن سے پیار ہی نہیں کیا, آپ نے قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دی, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اگر دیکھاں تو پاکستان جی کنے کو قاری رہ گئے نہیں. قاری بھی اللہ چشتی صاحب نے سیالکوٹ والے, قاری رفیق نقشبندی صاحب نے لاہور والے, قاری نجم المصطفیٰ صاحب نے, گنے چونے نام وہ نعت ہاں ہٹ پٹو تو نعت ہاں نکل آتا تلے, کیونکہ آپ نے قرآن سے پیار ہی نہیں کیا. قرآن جے کو پڑھتا ہے انہوں توفیق ہی نہیں اٹھ کے کو پیسے دے, نعت ہاں پڑھتا ہے چھما چھم سٹ دینے. میں آپ کو ایک محفل کی بتا رہا ہوں, میں اور میرے مرشدی بھی, میرے پیر و مرشد بھی, بچہ قرآن پڑھ رہا تھا. یہ نہیں کہ قرآن کو بڑا اعلیٰ بچہ پڑھ, اور سید بھی پھر اتوں حضرت کسی نو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی اٹھ کے 10 دا نوٹ ہی قرآن پڑھنے والے نو دے دے. میں پیر و مرشد کے اس سائڈ پہ بیٹھا تھا, آپ نے اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالنا, اکھاں نم, اور مجھے رو کے کہتے ہیں جا سلیمان خدمت کر کے آ قاری صاحب دی, کتے آسمان ہی ٹوٹ کے نہ ڈگ پہ. نعت ہاں پڑھن ڈیا ہی ویلاں دے نہیں تھکن ڈے سن, رب دا کلام پڑھیا جا رہے, اٹھن ہی کوئی نہیں ڈیا. قرآن حضرت قرآن قرآن یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ آج وہ کلاسوں کا بھی ابتدا حفظ ماشاءاللہ 80 ماشاءاللہ بتا رہے ہیں جی تعداد ہے بچوں کی, صبح 80 بچے قرآن پڑھیں گے ماشاء 80 بچے ماشاءاللہ قرآن. سارے محلے تے رحم ہو جانا, سارے ہیں سارے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت قرآن, عظمت قرآن, حضرت صاحب نہیں حضرت صاحب کوئی نہیں. دیکھو نا سارے محلے تے رحم ہو جانا, جہاں 80 بچے بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھیں گے حضرت. اور پھر حضرت نے بتایا پکھیاں تھلے نہیں پڑھیں گے, ایسیاں تھلے بہ کے پڑھیں گے. مزہ آیا نا گل دا, مزہ آیا بات کا. میں تو آگے روتا ہوں یار, ہمارے مدرسے اور ہماری یونیورسٹیاں 50 سال کا فرق ہے. مدرسہ پیچھے ہے, یونیورسٹی مدرسے آگے کرو, اتنا ان کو اپ ڈیٹ کرو اپنے مدرسوں کو, کوئی مدرسوں کی طرف انگلی نہ کر سکے. قرآن حضرت جی قرآن, یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے. یہ صحابی نبی علیہ السلام لکھا, یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے حضرت. ہائے ہائے, یہ ویسے میں حضرت سارے بس دوستوں اور نوجوانوں یار کو اللہ اس طرح دا کرم کر دے جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن نبی علیہ السلام, وہ اس طرح کا موقع بن جائے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا چانس مل جائے کہ نبی پاک کو قرآن سنانا ہے. سبحان اللہ تو کہہ چھڑے جائے منو دوستو, نہیں سنانا کی جے, ایک گل کا جواب دیو. سبحان اللہ, سنانا کی جے, پڑھنا ہی نہیں آندا. کو مل جائے نا, اللہ بڑے بڑے حضرت ایسے بزرگوں کو موقع ملا. یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے لکھا ہے حضرت کہ فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے, میں جنگل میں ان کے ساتھ وہ قرآن پاک میں ان سے سیکھا پڑھا کرتا تھا. کہتے کہ جماعت آئی, خوشبو بکھر گئی, تھوڑی دیر قرآن سنا,
اور جو جماعت میں سردار تھے ان کا بہت سونا قرآن شریف پڑھے. وہ جماعت چلی گئی, پیچھے پھر ایک شخص آئے, انہوں نے آ کے پوچھا جی کچھ جماعت تو نہیں آئی ادھر؟ ان کا جی آئی تھی. چلے گئے. کہتے وہ بھی جان لگے. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے اٹھ کے نا وہ گھوڑا روک لیا. میں نے کہا حضرت تم دس ہوتے صحیح, وہ کون تھے, آپ کون تھے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام اور ساتھ ان کے صحابہ تھے. آج نبی پاک فرما رہے تھے فلان جگہ ایک بندہ بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, آج اس کا قرآن سننے جانا ہے. اللہ. اور پوچھا تو کون ہے؟ ان کا جی میں مجھے یاد نہیں ہے, بس بات یاد آ گئی. یا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہا تھا یا حضرت ابو ہریرہ کہا تھا. میں کہتا ہوں بھائی گجرا والوں کو کرم ہو جائے ساڑھے تے بھی, میرا مالک رحمت کر دے کو ہمیں موقع مل جائے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کو قرآن سنانا ہے. کی سناؤ گے؟ کی سناؤ گے؟ آندہ ہی نہیں پڑھنا, آتا ہی نہیں پڑھنا. ہاتھ جوڑ کے کو کام کرنا لے کرو یار, اپنی نمازاں ٹھیک کرو, اپنی تلاوت ٹھیک کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ تلاوت کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے, مسجد میں داخل ہوئے. حضرت ابو موسیٰ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میرا قرآن سن رہے ہیں. یہ بیٹھ کے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اپنے اسی انداز میں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ پڑھ رہے ہیں, یہ اپنی موج میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ پڑھ رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ نبی علیہ السلام قرآن پاک یہ پڑھ رہے ہیں. یہ تلاوت کر کے اٹھے نا تو پیچھے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا سونا قرآن پاک پڑھے ہے. میں پھر پوچھنے لگا کبھی ہمیں موقع مل جائے کہ نبی پاک کو قرآن پاک سنانا ہے. کی سناؤں گے حضرت؟ کی سناؤں گے؟ کیا سنائیں گے؟ سکھو یا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرمایا ابو موسیٰ تو سونا قرآن. اب بتائیے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا. عرض کرتے ہیں میرے محبوب اگر کبھی مجھے پتہ چل جاتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. سکھو پتر سکھو میرے بچے. لال کھاؤ نہ تیرے واسچ ودانا نہ تیرے واسچ ان نہیں ودانا ہے. کیوں پریشان؟ تینوں جو کرن بھیجے ہے وہ کر. ادھر تیار ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرت یہ ماشاءاللہ اے سی والا مدرسہ ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو
داخل کروائیں گے۔ اذان نہ کھولو، نماز پڑھیے تو نکلیے۔ وعلیکم السلام۔